بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اور اس کے بعد میں دعوت دوں گی جناب جی افضال عثمانی کچھ الفاظ کہنا چاہیں گے، میں انہیں دعوت دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ خواتین حضرات، میں اس تقریب کا حصہ ہوں، اس اردو کانفرنس کا حصہ ہوں، اور بات ادب کی ہو، اردو کی ہو اور کتاب کی ہو تو بات کرنے کو جی چاہتا ہے، اور پھر گفتگو اور کتاب عابد رشید کی ہو تو پھر دل چاہتا ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ ضرور کہے۔ عابد رشید صاحب سے میرا تعلق پچھلے 5-6 سال سے گہرا ہوا ہے۔ طاہر حنفی صاحب ہمارے ان کے مشترکہ دوست ہیں، پاکستان سے تشریف لائے تھے تو کرونا کے زمانے میں، کووڈ کے زمانے میں جب انہوں نے آن لائن مشاعرے شروع کیے تو تب ان سے گفتگو کا آغاز ہوا، اور آج تک ماشاءاللہ بہت اچھی طرح ان کے ساتھ تعلق ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ کتاب لکھنا، لفظ لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ پاکستان کے جو ڈاکخانے ہوتے ہیں اس کے باہر بیٹھے ہوئے منشی سے خط لکھواتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ کوئی سطر لکھ سکتے ہیں، کوئی جملہ لکھ سکتے ہیں، کوئی مضمون لکھتے ہیں، تو یہ بہت بڑا انعام ہے خدا کی طرف سے۔ مضمون لکھنا، نثر لکھنا آسان نہیں ہے۔ کجا پھر شعر کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، بحر ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے، بہت سا خیال ہوتا ہے۔ شاعری میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، غزل کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے بات ہو، لیکن جب نعت کا سلسلہ آ جائے اور نعت کا معاملہ آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو پھر بہت احتیاط کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کی ماشاءاللہ 3 کتابیں اس حوالے سے موجود ہیں، مزید کتابیں آ رہی ہیں، اور ان کے چہرے سے بھی نظر آتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ انسان کے اندر نظر آنے لگتی ہے۔ آپ جس چیز کا دل چاہیں گے آپ وہ کریں گے۔ عابد رشید یہ چیزیں لکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا، ذہنی طور پر، مالی طور پر۔ مجھے مالی طور پر ایک بات یاد آئی، اشفاق بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ اور ہمارے اور ہم اپنی سی کراچی کے ہمارے ایک دوست شاعر، ان کے بھی میرے بھی، جن کو میں سلیم بھائی کہتا ہوں، سلیم کوثر، ان کا ایک پہلے نعت کا شعر سنا دوں کہ میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین و حضرات، یہ ہوا کہ سلیم کوثر ریٹائر، وہ آج کل بہت بیمار ہیں، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ سلیم کوثر کو اشفاق بھائی جانتے ہیں کہ وہ بہت اچھے خوش نویس خطاط بھی، اخبار کی دنیا میں کام کیا، ٹی وی میں کام کیا۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بہت خوبصورتی سے لکھا، اور پھر وہ کئی ایک تغرے ترتیب دیتے چلے گئے۔ ان کی قسمت میں دوسری شادی تھی، انہوں نے دوسری شادی کی، تو وہ سارے تغرے اٹھا کے انہوں نے اپنی دوسری بیگم کو تحفہ دے دیے۔ وہ بیگم ان کی اس کو فریم کرانے کے لیے مارکیٹ لے گئے۔ جو بھی فریم میکر تھے ان کو وہ بہت پسند آئے۔ اس نے کہا یہ آپ مجھے دے دیجئے اور اس کی قیمت لے لیجئے۔ انہوں نے کہا یہ قیمت تو کوئی نہیں ہے، میرے ہسبینڈ نے بنایا ہے، مجھے رکھنا ہے گھر پہ۔ کہنے کہ آپ ان سے اور بنوا لیں، لیکن وہ اتنے سارے تھے کہ وہ بازار میں ہدیۃً فروخت ہونے لگے۔ تو دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے لیے رزق کا اضافہ کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی یہ کام انشاءاللہ آگے جا کر اضافہ کرے گا آپ کے علم میں، آپ کی دولت میں، آپ کے صحت کے حوالے سے باتوں سے۔ خواتین حضرات، کتاب پہ میں بہت زیادہ بات کر رہا ہوں، لیکن ان کے فن کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں نے اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے، اور کتاب پہ آپ گفتگو اسی وقت کریں جب آپ کو سب کچھ پتہ ہو، جب آپ نے اس کو بہتر طور پہ پڑھا ہو۔ لیکن کتاب کے حوالے سے میں 1-2 باتیں اور کرنا چاہوں گا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ پھر میں اشفاق بھائی کا حوالہ دوں گا کہ ان کا میرا بہت پرانا ساتھ ہے کراچی سے، کہ ایک زمانہ تھا جب، اور بہت سے کراچی کے لوگ، پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں کتاب چھپنے جاتی تھی تو 1001 کتاب چھپتی تھی،
وہ بھی کم تھی، بہت بڑا شہر تھا کراچی، اور پاکستان کی بات کی جائے، لیکن وہ بھی کتاب پوری نہیں بکتی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے شہروں کی آبادی بڑھ رہی ہے لیکن پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے شہر میں اتنی سی کتاب چھپ رہی ہے کہ لوگ 100، 200، 50 اتنی کتاب چھاپ رہے ہیں، جو کہ بہت افسوسناک پہلو ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیگم میں ڈرائیو کرتا آ رہا ہوں، فون آ گیا کہ فلاں فلاں چیزیں گروسری اسٹور سے لیتے آئیے گا۔ ہم اکثر جاتے ہیں گروسری اسٹور، آپ اور ہم، پاکستان سے آئی ہوئی بہت سی سوغاتیں وہاں رکھی ہوتی ہیں، تو آپ اور ہم وہ بھی بائی کر لیتے ہیں۔ ان کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے کوئی نیم کو لے لیا، سویٹ لے لی، کوکیز لے لی، کسی بھی اس محبت میں یہ پاکستان کی سوغاتیں آئی ہوئی ہیں۔ اضافی خرچہ ہوتا ہے نا سر۔ میں یہ چاہتا ہوں اسی طرح آپ لوگ تھوڑے سے پیسے کتاب کے لیے بھی صرف کیا کریں، اپنے دوستوں کو کتاب کا تحفہ دیجیے، ہم جہاں لوگوں کے گھر چاہتے ہیں۔ ابھی ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اس حوالے سے بات چلی ہے تو دوستوں میں، کہ قبرستان میں اکثر آپ کا ہمارا جانا ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں جو بھی آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تدفین کے بعد قبر پہ بہت سارے پھول سجا دیے جاتے ہیں، بہت سارے۔ مرنے والے کو کیا پتا کس نے کتنے پھول لگائے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو پھول دیا کریں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ خوبصورت پھول، یہ خوبصورت رنگ زندگی میں خوشیاں دیں گے، مرنے کے بعد نہیں۔ تو خواتین و حضرات، آخر میں یہی کہوں گا، کتابوں سے محبت کیجیے، پھولوں سے محبت کیجیے، اور لوگوں سے محبت کیجیے، یہی ہمارے سب کے کام آئے گا۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ۔